والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. Welcome back after the break and Asr Salah. Inshallah we will carry on our program inshallah now on, and we will have one beautiful speech from our great scholar who has came all the way from Mauritius, Hazrat Allama Abdul Harun Sahab Misbahi Damazillah Nurani. To refresh the program inshallah, again we will listen the few verses of the Holy Quran and few verses of the Na'at inshallah, and then we will listen a special bayan of Hazrat Allama Harun Misbahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ایک بار پھر میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مرتضی قاسم صاحب سے کہ اپنی والہانہ انداز میں نعتِ مبارک پیش فرما کر ہم سب کو محظوظ فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. Which one was it? Right or left? صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے من غلام تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ
برا ہوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم خدائی جاتی ہے در رسول خدا پر خدائی جاتی ہے وہاں ہر ایک کی بگڑی بنائی جاتی ہے وہاں ہر ایک کی بگڑی بنائی جاتی ہے در رسول خدا پر خدائی جاتی ہے حضور شیخ وہ جو چاہو چلو حضور کے در پر چلو حضور کے روزے پہ لے کے فرد عمل سنا ہے مہر شفاعت لگائی جاتی ہے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی اس کا ترجمہ ہے چلو حضور کے روزے پہلے کے فرد عمل سنا ہے مہر شفاعت لگائی جاتی ہے در رسول خدا پر خدائی جاتی ہے حضور پر جو محبت سے بھیجتا ہے درود حضور پر جو محبت سے بھیجتا ہے درود اسے حضور کی صورت دکھائی جاتی ہے اسے حضور کی صورت دکھائی جاتی ہے در رسول خدا پر خدائی جاتی ہے خدا کو پانا تو آسان ہے مگر پہلے
نبی کے عشق میں ہستی مٹائی جاتی ہے، نبی کے عشق میں ہستی مٹائی جاتی ہے، وہاں ہر ایک کی بگڑی بنائی جاتی ہے۔ کھلا ہے غوث معظم قلب قدا انور، کھلا ہے غوث معظم قلب قدا انور، شراب عشق محمد پلائی جاتی ہے، شراب عشق محمد پلائی جاتی ہے، وہاں ہر ایک کی بگڑی بنائی جاتی ہے، در رسول خدا پر خدا جاتی ہے۔ Now I'm going back to the requests that were presented to me, just a few of them due to time constraints. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت رات اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت رات اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل،
سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی. This is the last share I'm presenting to you because of there's so many requests, and just one more after this, and inshallah I'll take leave from you. حشر کا دن یا جب دیکھنے والا ہوگا حشر کا دن یا جب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی حشر کا دن یا جب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا اسی کا تو ہے لاڈلا غوث اعظم اسی کا تو ہے لاڈلا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم
کشا غوث اعظم کے ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. یہ بھائی عرفان صاحب اور بھائی امتیاز غلامی صاحب اگر وہ سن رہے ہیں تو اس بات کو سنیں بغور. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کا جواب ہوتا ہے. If they say, why do you celebrate this mahfil? He says, his answer is, I don't know why, but do me a favor, you celebrate it and see yourself. Celebrate it and see yourself. So basically his answer be, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہاں ہم نے جس وقت یا غوث قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہاں ہم نے جس وقت یا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم کہیں کس سے جا حسن اپنے دل کی کہیں اس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم سنے کون تیرے سوا اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہترین کلام اور کلام استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں جو استغاثہ ہے وہ آپ نے سماعت کیا ہے حضرت مولانا مرتضیٰ قاسم صاحب سے. انشاءاللہ ہمارے ایک اور مہمان عالم دین حضرت مولانا منیر صاحب جو تشریف لا چکے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور ان کے دعائیہ کلمات انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی کا خطاب ہوگا. محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی There is a very famous book of Durood Pak. Might you have heard about that, and many of you reading also that book is Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا وہ ایک عظیم گلدستہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسے درود و سلام کی اور کوئی مثال نہیں ملتی. Our ulama, saints, awliya kiram has been reciting Dalailul Khairat in the form of wazifa. اس کو وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں. And if you have permission, you must have permission. You are not allowed to recite Dalailul Khairat as a wazifa without a permission
from a prominent scholar or from your Piro Murshid. You must have ijazat for that. Dalailul Khairat is a book, and it contains Durud Pak on various forms, like you're supposed to start on this day and you complete on this day. Every day you have to recite different hizb and different chapters. And ulama, they have mentioned in the praise of this book, if you have any sort of difficulty, if you are facing with any calamity, then you must recite Dalailul Khairat to get rid of all the problems and difficulties in your life. تمام مشکلات دلائل الخیرات کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیتا ہے. The author of دلائل الخیرات, حضرت سیدنا الشیخ سلیمان جزولی الشاذلی المالکی رحمت اللہ علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت. مولانا منیر صاحب سیدنا شیخ سلیمان جزولی مالکی الشاذلی رحمت اللہ علیہ. His shrine is in Marrakesh, in Morocco. Our lots of brothers, they are been going to Morocco to see around the beach and other places, but you must visit, if you're going to Morocco next time, then you must visit this place as well, which is in Marrakesh. Sayyidina Shaykh Sulaiman Jazuli rahmatullahi alayhi. He passed away in Hijri, around Hijri 800, between Hijri 800 and 900. That was the history. Sayyidina Shaykh Sulaiman Jazuli rahmatullahi alayhi was a great scholar, prominent scholar and great shaykh of the time. And the ulama says the reason of the composing of Dalailul Khairat and what great scholar he was and saint, when he passed away, his shrine was on a different location. The king of the Marrakesh, Morocco at that time, he was admirer, true admirer of Sayyidina Shaykh Sulaiman Jazuli rahmatullahi alayhi. اسے بڑی عقیدت اور محبت تھی. ان کے انتقال کے 70 years کے بعد he decided with his people that his shrine should be relocated from the original location to the Marrakesh after 70 years of his demise. And the historian says, after 70 years when he passed away, when people digged his grave, they found the body of Sayyidina Shaykh Sulaiman Jazuli rahmatullahi alayhi, like he is smiling. His body was preserved, saved, and even his coffin was untouched. اور لوگ کہہ رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی داڑھی پر اور ان کے بالوں میں کسی نے کنگا کر دیا ہے. Beautiful face. So after 70 years, his body was relocated from a place to the Marrakesh, where he is at the moment. And all this dignity, ulama says, he has achieved with the composing of Dalailul Khairat Sharif. یہ تمام برکتیں دلائل الخیرات کی برکتوں سے انہیں ملی. And how we come to compose Dalailul Khairat, that is the point I want to make here today.
کہ دلائل الخیرات کے یہ مصنف ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ مریدین کے ساتھ میں سفر کر رہے تھے. That was the time of Zohar Salah and they were somewhere in middle of the jungle. There wasn't any water. And Shaykh was a bit worried. And people were saying, Huzur, if we don't get water, might we going to qaza our namaz or we have to make tayammum? Shaykh was worried. Shaykh wanted to perform wudu. In the meanwhile, they were searching for the water. A little girl, I think 7 سال کی 8 سال کی لڑکی آئی جو بکریاں چرا رہی تھی اور کہتی ہے کہ شیخ آپ بڑے پریشان ہیں, کیا بات ہے, پانی چاہیے. کہنے لگی کہاں, ہمیں وضو کرنا ہے اور پانی نہیں ہے, ہمیں پانی چاہیے. بچی کہتی کہ آپ اتنے بڑے شیخ ہیں, اتنے آپ کے چاہنے والے ہیں, اس کے باوجود آپ پانی کی فکر کرتے ہیں, آپ میرے ساتھ آئیں. شیخ کو لے کر کے گئی. There was a well and the water was on the level. ابھی بھی پانی نہیں مل سکتا. اس لڑکی نے آ کر کے اس کنویں میں تھوک دیا. As soon as she spat in the well, the water risen all the way to the up. انہوں نے یہ کرامت دیکھی کہ 7 سال کی بچی نے کنویں میں تھوک دیا اور پانی سطح زمین سے اٹھ کر کے ایک دم کنویں کے کنارے تک پہنچ گیا. شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچی ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں یہ کرامت کیسے ملی؟ سبحان اللہ. تو کہتی ہے کہ حضور میں اللہ کے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ اگر وہ کسی کھارے پانی والے کنویں میں تھوک دیتے تو وہ پانی شیریں اور میٹھا بن جایا کرتا. Then he asked, how did you occur? You have achieved to this higher status. اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کرتی. جب بھی بکریاں چراتی ہوں تو بکریاں چراتے وقت ہر وقت اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی ہوں. تو یہ تمام برکتیں میرے آقا پر درود و سلام بھیجنے کی ہیں. اور پھر سیدنا شیخ سلیمان جزولی نے فرمایا کہ بچی ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ درود پاک کون سا پڑھتی ہو. اس نے وہ درود پاک بھی بتایا. اس کے بعد سیدنا شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عہد کیا کہ مجھے درود و سلام پر جو ایمان والوں کے لیے سب سے عظیم چیز ہے اس پر میں کوئی ایک عظیم کتاب لکھوں. تو آپ نے دلائل الخیرات کے نام سے یہ کتاب انہوں نے تحریر فرمائی اور اس بچی نے جو درود بتایا اسے بھی آپ نے شامل کیا جو صلاۃ البیر کے نام سے دلائل الخیرات شریف کے اندر وہ درود پاک بھی موجود ہے. الحمدللہ we are very fortunate and lucky people that Allah subhanahu wa ta'ala has given us opportunity کہ ہم حضور کی بارگاہ میں صبح و شام درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے درود پڑھو, حاضری کی جو تمنا ہے درود پڑھو. بغیر کسی تاخیر کے ہمارے مہمان حضرت مولانا شیخ منیر صاحب کی خدمت میں میں عرض کروں گا کہ اپنے کلمات دعائیہ سے ہم سب کو نوازیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. معزز علماء ذیشان, معزز سامعین و سامعات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں معذرت سے عرض کرتا ہوں تاخیر سے آنے کی. بس ایک تو پروگرام تھا, دوسرا راستے میں جو نیویگیٹر سسٹم تھا وہ میرا الحمدللہ میں چاہتا تھا کہ مزید میں حاضر ہو کر ملفوظات کو سماعت فرماتا, اپنے دل کو نور ایمان سے منور کرتا. جو بھی وقت مجھے ملے گا میں علماء اکرام کی ملفوظات سے آپ بھی محفوظ ہوں گے اور میں بھی محظوظ ہوں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی محفل میں حاضر ہونے, ان سے مستفید ہونے کی ہمیشہ توفیق رفیق عطا فرمائے. پیار اور محبت کے ساتھ نذرانہ درود پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. تمام محمد اور محسن اللہ رب العزت کے لائق جو خالق کائنات مالک کائنات تمام مخلوق کو پیدا کیا. مخلوق کو پیدا کیا وہ اس کا خالق ہے, اس کا رازق ہے, اس کا مالک ہے. لیکن مخلوق کو پیدا کیوں کیا؟ خود ہی اس کا حل فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جنوں اور انسانوں کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا. کھانا کھاتے ہو تو اپنے لیے, جیتے ہو تو اپنے لیے, سانس لیتے ہو تو اپنے لیے, شادیاں بچے گھر بناتے ہو اپنے لیے, لیکن یہ مقصد حیات نہیں ہے. It's not the purpose of the life. What the created you. Allah subhanahu wa ta'ala created me and all of us and all jinnat and insan for one purpose, for ibadat. And the tafsir of the word ibadat, Sayyidul Mufassirin Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, he states لِيَعْرَفُوا کہ عبادت کا معنی ہے کہ معرفت حاصل کرو, میری معرفت حاصل کرو. تمہیں معرفت کے لیے پیدا کیا. مقصد حیات معرفت ہے. ہم نے زندگی میں جو لمحات گزارے, جو کچھ بھی کیا, اچھا کیا یا برا کیا,